ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. میں پارے کے شروع سے لے کے 22ویں پارے کے پہلے پاؤ کے آخر تک جہاں سورۃ الاحزاب ختم ہو رہی ہے وہاں پر مشتمل. تو آج کے سوا سپارے میں سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ جو رہ گیا تھا، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ سجدہ اور سورۃ الاحزاب مکمل ہے. سب سے پہلے 21ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک خوبی کو بیان فرمایا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی خصوصیت، نماز کی خوبی یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یا تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی دیر انسان نماز میں شامل رہتا ہے تو اس دوران انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے. نہ اس دوران کوئی غیبت کرتا ہے، نہ اس دوران کوئی چوری کرتا ہے، نہ اس دوران کوئی اور غلط کام کرتا ہے. تو انسان نماز کی حالت میں گناہوں سے بچا رہتا ہے. اس وجہ سے فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن دوسرا جو عام مفہوم ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ نماز کی صفت یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کہ انسان جب نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے، نمازی ہونے کی وجہ سے انسان ان کاموں سے رک جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کافی سارے نمازی لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ برے کاموں سے نہیں رکتے، گناہوں میں ملوث ہیں. تو پھر اشکال بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مفسرین نے فرمایا کہ دیکھیں، دوائی کو اگر صحیح طریقے سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے تب وہ اثر انداز ہوتی ہے نا، ورنہ تو اثر انداز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی اس وقت ان برائیوں سے روکے گی جب انسان پورے خشوع سے، پورے خضوع سے نمازوں کا اہتمام کرے گا. تو پھر نماز انسان کو ان بری چیزوں سے روکے گی، وگرنہ نہیں روکے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس کے بعد چوتھے رکوع میں جہاں سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے، سورۃ الروم نام اس وجہ سے اس سورت کا رکھا گیا کہ اس میں رومیوں کا تذکرہ ہے جو روم والے تھے اور اہل فارس. اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس ٹائم دو سپر پاور اس وقت تھیں، ایک روم اور ایک اہل فارس. اہل فارس جو تھے یہ آتش پرست تھے، جس کو ایران بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے جو تھے وہ روم تھے. روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی. تو عیسائی ہے تو غیر مسلم، لیکن عیسائی کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے قریب تھے، چونکہ مسلمان بھی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتے ہیں. اتنی بات تو مشترک تھی. البتہ جو فارس والے تھے تو فارس والے آتش پرست تھے، مشرک تھے، جس طرح کے مشرکین مکہ تھے. تو ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. تو مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ اہل فارس جو ہیں وہ جیتیں، اور مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ نہیں، رومیوں کو فتح ہو. ٹھیک ہے تو غیر مسلم لیکن اہل کتاب تو ہیں. تو اس وقت اہل فارس جو ہیں یہ رومیوں پر غالب آ گئے، کہ رومی ہار گئے، مغلوب ہو گئے، فارس والوں نے ان پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا. تو اس وقت مشرکین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہوا، تم لوگوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. کہ اس وقت تو رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد رومی پھر کیا ہوں گے، غالب ہوں گے، اور اہل فارس اس ٹائم کیا ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو کفار الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے کہ دیکھو مسلمانوں کو کچھ پتہ تو ہے نہیں، وہ سپر پاور اتنی بڑی اس نے اہل فارس کو
اہل فارس والوں نے رومیوں کو ہرا دیا اور دوبارہ یہ کیسے اٹھ سکیں گے، یہ تو ممکن ہے۔ تو اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اعلان کیا کہ جب قرآن کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ رومی غالب ہو گئے ہیں لیکن دوبارہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن دوبارہ غالب ہوں گے، تو لہٰذا میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ تو اس وقت ایک کافر تھے جو کہ یہ بات سن رہے تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ شرط لگاتا ہوں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے، اگر تو کچھ عرصے کے بعد، انہوں نے 3 سال طے کیے کہ اگر تو 3 سال کے عرصے کے اندر دوبارہ جو رومی ہے یہ اگر فارس والوں پہ غالب آ گئے تو کافر نے کہا میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا اور 10 اونٹ دوں گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو تم مجھے کیا دو گے؟ 10 اونٹ دو گے۔ شرط لگی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا کہ اس طرح میں نے شرط لگائی ہے۔ تو اس ٹائم تک یہ شرط کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ شرط لگانا حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 3 سال کی شرط کیوں لگائی؟ یہاں تو فی بضع سنین ہے نا، جس کا 3 سال سے لے کے 9 سال تک اطلاق ہوتا، تو لہٰذا تم ایسا کرو، تم واپس جاؤ اور اونٹوں کی مقدار بڑھا دو کہ 10 نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگا دو، لیکن 3 سال کے لیے نہیں بلکہ 9 سال کے۔ تو یہ گئے اس کافر کے پاس جا کے جب دوبارہ یہ آفر دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت مدینہ ہوئے، تو اس ٹائم اس کافر کو ہوا کہ ایسا نہ ہو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے جائیں اور یہ شرط آ جائیں اور یہ مجھے اونٹ نہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی گارنٹی مجھے دو۔ تو پھر انہوں نے ایک اور ان کے بیٹے یا جو بھی تھے ان کے حوالے کیا کہ اگر یہ شرط ہار گئے صحیح ہے تو یہ مجھے اونٹ دیں گے 100، اور اگر میں شرط ہار گیا تو پھر میں ان کو کیا دوں گا؟ 100 اونٹ دوں گا اور تم اس کے کیا بنو گے؟ ذمہ دار بنو۔ اس کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ آ گئے اور یہاں پہ غزوہ جب بدر ہوا ہے تو بدر کے موقع پہ پھر اسی ٹائم یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور دوسری طرف جو روم والے تھے انہوں نے اہل فارس پہ حملہ کیا، اور وہاں اللہ نے جو رومی تھے اہل کتاب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو یہاں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرط جیت گئے تھے، اور پھر انہوں کو 100 اونٹ دیے گئے۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے 100 اونٹوں کو۔ اس ٹائم شاید احکام بھی نازل ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 100 اونٹوں کو کیا کر دیا جائے؟ صدقہ کر دیا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، روم اور فارس کی جو لڑائی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ سورۃ الروم رکھا گیا۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تذکرہ فرمایا کہ جو دنیا کے جو بھی حالات آتے ہیں یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ کس وجہ سے؟ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اگر انسانوں کے اپنے اعمال درست ہو جائیں تو ایسی عذابات، ایسی چیزیں نازل ہی نہ ہوں، لیکن جب انسانوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ایسے عذابات، ایسی چیزیں نازل ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم اپنے ملک کے حالات کو اس وقت دیکھ لیں، مہنگائی کا ہر طرف طوفان ہے، ہر طرف دھوکہ ہے، ہر طرف بد امنی ہے، ہر طرف چوری چکاری ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم خود ہیں کہ ہم نے جب اپنے اللہ سے رشتہ توڑ لیا، ہم لوگ جب دنیا کے کاموں میں لگ گئے، ہم نے دین کو بالکل پس پشت ڈال دیا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے یہ عذابات، مہنگائی کی صورت میں، یہ عذابات بد امنی کی صورت میں، یہ عذابات غلط حکمران ہم پر مسلط ہو گئے اس صورت میں، برکت اللہ تعالیٰ نے گھروں سے اٹھا لی اس صورت میں، تو یہ پھر سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات نازل ہوتے۔ پہلے دیکھا جائے ایک آدمی کماتا تھا، سارے گھر والے آرام سے کھاتے تھے، سب کا گزارا چلتا تھا، اور اب کیا ہے؟ سارے گھر والے کماتے ہیں لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی، بے برکتی ہر گھروں میں ایسی، ہر گھر میں بیماری ہے، ہر گھر میں بد امنی ہے۔ تو عجیب حالات اس وقت کیوں ہیں؟ کیونکہ انسانوں کے اعمال اس وقت اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کے اعمال اچھے نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، خاص طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان احوال کو، ہمارے ان حالات کو اللہ تعالیٰ
تبدیل فرما دے۔ اس کے بعد پھر سورۃ لقمان آگے آتی ہے۔ سورہ لقمان میں لقمان جو تھے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے صاحب حکمت انسان گزرے، تو ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے اولاد کو کی، اپنے بیٹوں کو کی، تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا، سورہ لقمان میں۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام ہی سورہ لقمان رکھا گیا۔ تو سورہ لقمان یعنی بڑے حکیم آدمی تھے، اپنے بیٹوں کو انہوں نے کافی ساری نصیحتیں کی، پورا رکوع اسی پر کیا ہے مشتمل ہے۔ تو اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے، کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی چیزیں سکھائیں۔ تو یہاں دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلی چیز کیا ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اور دوسرا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، اس کے بعد عبادات کیا ہو، صحیح ہو گیا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ کہ نماز کو کیا کرو، قائم کرو۔ اس کے بعد پھر اخلاق بھی صحیح ہونے چاہیے۔ آگے اگلی آیت میں دیکھیں، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اپنی چال کو درست رکھو، درمیانہ رکھو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بری آوازیں جو ہیں وہ کون سی آوازیں ہیں، گدھے کی آوازیں۔ کہ انسان کی چال میں کیا ہونی چاہیے، میانہ روی آنی چاہیے، اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، تکبر سے نہیں چلنا چاہیے، غرور سے نہیں چلنا چاہیے، کہ یہ انسان کی صفت نہیں۔ انسان کو چاہیے عاجزی اختیار کرے، اپنی چال میں بھی عاجزی ہو، اپنی گفتار میں بھی عاجزی ہو، اپنے کردار میں بھی عاجزی ہو۔ تو انسان عاجزی کا پیکر ہو، کیونکہ تکبر تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انسانوں کو زیب نہیں دیتا کہ انسان کیا کریں، تکبر اختیار کریں۔ تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو کیا رکھو، پست رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ کس کی آواز ہے، گدھے کی۔ کہ گدھا جو ہے وہ چیختا ہے، تو جس طرح اس کی آواز بری ہے، تو اسی طرح اگر انسان بھی چیختا ہے، انسان دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کی مثال بھی کس کی طرح ہے، گدھے کی طرح ہے۔ تو اس وجہ سے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز۔ اور اسی صورت کے آخر میں انہوں نے اپنی بیٹے کو نصیحت کی، یا اس صورت کے آخر میں 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ نمبر 1، قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا، انسانوں کو نہیں پتا کب قیامت قائم ہوگی۔ دوسرا یہ کہ بارش کب برسے گی، کس وقت بارش برس جائے، انسان پیشن گوئی تو کر سکتا ہے، لیکن حقیقی علم صرف کس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور یہ کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، یعنی کسی عورت کے رحم کے اندر کیا ہے، کہ بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، یا کچھ بھی نہیں ہے، یا کیا مسئلہ ہے، تو اس کا علم بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ، یعنی حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو۔ ویسے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے ایک چھوٹا سا ہمیں پتہ تو لگ جاتا ہے آج کل کے حالات میں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا علم، کہ جو بھی پیدا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، ان کی ساری چیزیں ہوگی، کہ ایسی چیزیں کہ ان کا علم صرف کس کو ہے، اللہ تعالیٰ کو، اور کسی کو نہیں۔ تو یہ، اور چوتھی چیز، انسان کل کو کیا کرے گا، یعنی انسان کل کیا کرے گا، کس طریقے سے کرے گا، انسان کا کل کس طرح کا ہوگا، زندہ رہتا ہے نہیں رہتا، اس کا علم بھی کس کو ہے، اللہ تعالیٰ پر۔ اور انسان کی موت کہاں آئے گی، موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، اس کا علم بھی صرف کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سورۃ الاحزاب ہے، جو 21ویں پارے کے آخر سے 22ویں پارے کے پہلے پاؤ تک ہے، اور یہ بڑی اہم صورت ہے۔ سب سے پہلے تو احزاب، حزب ان کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو۔ یہ چونکہ اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، کہ غزوہ احد کے بعد ان مشرکین مکہ نے منصوبہ بنایا تھا کہ سارے مل کے مسلمانوں کو کیا کریں، اب ایک دفعہ شکست دے دیں، اور انہوں نے اور بھی بہت سارے قبائل کو جمع کیا ارد گرد سے،
اور تقریباً یہ 10,000 کا لشکر جو تھا یہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ تو یہاں اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ احزاب بھی ہے، اور اس کو یعنی خندق بھی، اس جنگ میں جو ہے جنگ کو احزاب بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں بہت سارے لشکروں نے جمع ہو کے مسلمانوں پہ کیا تھا، ایک ساتھ حملہ کیا تھا، اس وجہ سے سورت کا نام بھی احزاب رکھا گیا۔ اور اس غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی گئی تھی، اور خندق کے اس طرف سارے مسلمان تھے اور اس طرف جو مشرکین مکہ جو حملہ آور ہوئے تھے ان کو روک کے رکھا گیا۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں چلائیں اور بہت سارے واقعات ہیں تفصیلی۔ یہ آخری مارکہ تھا جو کفار نے کیا کیا، مسلمانوں پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کے بعد پھر کفار کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں پہ کیا کر سکے، حملہ کر سکے۔ تو اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی جنگ کے، یعنی تلواروں کے ذریعے، بغیر کسی جنگ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دی تھی، فتح عطا فرمائی، اور کفار یہاں پہ اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود بھی کیا ہو گئے تھے، مغلوب ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب بھی رکھا ہوا۔ اور اس احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو سب سے پہلے ایک جو زمانہ جاہلیت کی غلط رسم تھی اس کو بیان فرمایا، کہ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، جس کو لپالک کہتے ہیں یا اڈاپٹ کرنا ہم کہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی اس کا حقیقی بیٹا بن گیا۔ جب حقیقی بیٹا بن گیا ہے تو لہٰذا اس کی جو دوسری بیٹیاں ہیں اس سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے، اس کی جو والدہ ہیں اس سے نکاح جائز نہیں ہے، لہٰذا جب حقیقی بیٹا ہے وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے۔ تو اس چیز کو انہوں نے کیا کیا، یعنی یہ ایک غلط عقیدہ تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا حقیقی بیٹا بنا لیا تھا۔ تو یہ جب بڑے ہوئے تو بڑے ہونے کے بعد پھر یہ چونکہ غلام نسل کے تھے تو نکاح کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کی ایک معزز خاندان کی ایک معزز خاتون تھیں، تو ان کے گھر پیغام بھیجا کہ ان سے نکاح کرو۔ انہوں نے پہلے منع کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو ان دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن وہ معزز خاندان کی تھیں، یہ غلام نسل کے تھے، تو ان کی آپس میں نہیں بنی، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پہلے سمجھاتے، لیکن اللہ نے جب فیصلہ کر دیا تو پھر انہوں نے ان کو طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد اب چونکہ وہ معزز خاندان کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ وہ پھر طلاق ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا، اور جس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں۔ اس وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تم باقیوں کا نکاح تو لوگوں نے کرایا، میرا نکاح تو کس نے کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ تو جب یہ نکاح ہو گیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ دیکھو یہ حقیقی بیٹا تھا، ان کا جو منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے، تو لہٰذا ان کی جو بیوی تھی اس کو اگر طلاق بھی دے دی، جو اس کی بہو تھی، تو بہو سے انہوں نے کیسے کیا کر لیا، نکاح کر لیا، نبی نے ایسے کام کر دیے۔ تو جب انہوں نے یہ اس طرح کی باتیں پھیلانا شروع کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکونا، یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نازل فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم فرمایا کہ جو لپالک بیٹا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، وہ انسان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ جب حقیقی بیٹا نہیں ہوا تو لہٰذا اس کی جو بیوی ہوئی وہ حقیقی بہو بھی نہیں ہوئی، جب بہو نہیں ہوئی تو ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام بھی نہیں ہوا۔ تو اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو بعد میں یہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو چونکہ ان کے اجنبی کے حکم ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں یہ کیا کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی لپالک ہے، اگر کوئی اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے تو وہ ان والدین کا شرعی وارث بھی نہیں ہے۔ شرعی وارث صرف وہی ہیں کہ جو ان کے کیا ہیں، حقیقی بیٹے ہیں، چاہے وہ جس طرح بھی ہوں، بیٹے اور بیٹیاں، وہ حقیقی وارث ہوں گے۔ جو لپالک لڑکا ہوتا ہے وہ جائیداد میں شریک نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ حکم تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اگر آپ جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کو کیا کیا ہے، بیان فرمایا کہ اگر آپ کسی اور انسان کے گھر میں داخل ہو رہے ہو، کسی نے آپ کی مہمان نوازی کی ہے، دعوت پہ بلایا، تو اس کے 3 اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول تو یہ بیان فرمایا کہ جس وقت بلایا گیا ہے اسی وقت دعوت پہ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ بلائے تو شام کے کھانے پہ آپ صبح فجر سے جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، نہیں۔